الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث طیبہ میں موجود ہیں. قبل اس کے کہ ہم موضوع سے متعلقہ کچھ باتیں سنیں، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید برہان رشید جو ہدی للناس ہے، بنی نوع انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمایا. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے پچھلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا، اور صبح قیامت تک اگر کسی کو ہدایت نصیب ہوگی تو قرآن کی پیروی میں ہی نصیب ہوگی. اگر قرآن کو چھوڑ کر کوئی بھی ہدایت کو قرآن کے علاوہ ڈھونڈنا چاہے تو وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ عظیم کتاب جس کے بارے میں رب کریم نے خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ شک کرنے والے شک نہیں کریں گے. جو شک کرنے والے ہیں وہ شک کرنا تو چاہیں گے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو کہ اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے یعنی رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. یہ قرآن کا وہ دعویٰ ہے جو صبح قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور صدیاں گزر گئیں، آج بھی قرآن کا یہ دعویٰ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس دعوے کے برخلاف میں کوئی بھی دلیل آج تک نہ آ سکی ہے نہ آئے گی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور وحدانیت کی سے قبل آیت میں نشانیاں بیان فرمانے کے بعد یہاں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ کی بے مثال کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جو طالب صادق کو اطمینان بخشتی ہے اور منکروں کو عاجز کر دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور قرآن مجید وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم دلیل ہے جو ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر
نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ فرما دیا اور اعلان عام کر دیا صبح قیامت تک کی بنی نوع انسانی کو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کے بے مثل ہونے پہ دو ٹوک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت، اپنی بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کی وضع اور تصنیف مانتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر یہ انسانی تحریر ہے، تم بھی انسان ہو تو لے کر آؤ اس کے مقابل کوئی اس جیسی فصاحت و بلاغت والی تحریر جو قرآن مجید کے مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بندوں کی کتاب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ چیلنج ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے قائم و دائم ہے اور رہے گا۔ آج بھی قرآن کو نبی پاک علیہ السلام کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ جس نے کوشش بھی کی کہ ہم اس طرح کی عربی کوئی عبارت بنا لیں تو وہ عربی عبارت خود اہل لسان کی زبانوں میں تحریر کی جانے والی وہ عربی عبارت خود شرمندہ ہو گئی کہ قرآن کے یہ مقابل ہو ہی نہیں سکتی۔ اعجاز قرآن کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے اور بندہ اللہ کے کلام کی مثل لانے پہ قادر ہو ہی نہیں سکتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے۔ یہی وجہ ہے صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے کیے ہوئے چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ کفار اوچھے ہنڈکنڈے تو استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کو نظر آتش کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے قلوب میں جو قرآن کی محبت ہے اس کے خلاف عمل کر کے ان کے قلوب کو گھائل کرتے ہیں اور گویا کہ ایک طرح کا مسلمانوں کے لیے امتحان موجود کر دیتے ہیں، معرض وجود میں لے آتے ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ نہ عیسائیت کے پاس، نہ یہودیت کے پاس، نہ مشرکین کے پاس قرآن مجید کے چیلنج کا نہ آج تک جواب ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ اونچے اٹکنڈوں پہ اتر آتے ہیں۔ جیسے سویڈن میں قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا معاذ اللہ اور مسلمانوں کے قلوب کو مجروح کیا گیا۔ تو یہ اوچھے ہٹکنڈے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ جو دلیل ہے اس کا جواب ان کے پاس دلیل سے نہیں ہے۔ ویسے تو وہ بہت سورما بنتے ہیں کہ یہ دلائل کی دنیا ہے، دلیل سے بات کرنی چاہیے، کسی کے مذہب کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کی جو ہے دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید کی صداقت، حقانیت کی بات آتی ہے، دلیل جو قرآن مجید خود بنی نوع انسانی کے لیے دلیل بن کر آیا ہے، جب اس کی بات آتی ہے تو بجائے اس کی کہ دلائل سے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، ان کے پاس جب دلائل نہیں ہوتے تو وہ مسلمانوں کے قلوب کو اس طرح گستاخیاں کر کے مجروح کرتے ہیں۔ کبھی صاحب قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں معاذ اللہ، اور کبھی وہ قرآن مجید کی توہین کرنے کے اوپر اتر آتے ہیں اور پھر وہ اس کو نظر آتش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید، عرب کے لوگ چونکہ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہسوار تھے اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے تھے، بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء تھے ان میں، اور عمدہ الفاظ بولنے والے اور چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت کے ساتھ تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیا کرتے تھے۔ اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔
کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے تھے اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بج رہا تھا اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام الہی قرآن مجید ہے، کہ جس نے ان کو عاجز کر دیا۔ ان کی فصاحت و بلاغت گنگی ہو گئی، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ گویا گنگے ہو گئے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے آگے۔ اہل عرب کا معمول کیا تھا کہ جب کوئی شاعر اپنا کلام لکھتا تو کعبے کے دروازے پہ ٹانگ جاتا، لٹکا دیتا۔ اب اس پر اہل نقد جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، غلطیاں نکالتے، خامیاں نکالتے، اور اس سے کوئی اچھا کلام اپنا وہ کعبے کے دروازے کے اوپر لٹکا دیتا، پھر اس پہ تنقید ہوتی، جس پہ تنقید نہ ہو پاتی وہ کلام سب پر فائق ہو جاتا۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا اور اس کی ایک سورہ مبارکہ جب نازل ہوئی اور اس کا فصاحت و بلاغت کے ساتھ مقابلہ کیا گیا تو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے آگے تمام اہل عرب عاجز ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ عقلوں کو قرآن مجید نے حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا کہ تم اس کی مثل کو لا ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے بے مثال ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ جتنے ہی قرآن پڑھیں دل نہیں بھرے گا آپ کا، تشنگی باقی رہ جائے گی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وقت کی قلت یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ عاجز آ جائیں کہ دوسرے کام بھی ہیں، دوسرے کاموں کو بھی نمٹانا ہے، تو آپ میں اس سے اعراض کرنے کی صورت پیدا ہو جائے، لیکن تشنگی باقی رہے گی۔ تلاوت کرتے جائیں، لطف آتا چلا جائے گا، نورانیت آتی چلی جائے گی، اور سنیں تو سنتے ہی جائیں۔ خوش الہان قاری ہو اور وہ پڑھنے والا ہو تو انسان سنتے ہی رہے، وقت کا پتہ ہی نہ چلے۔ چنانچہ قرآن ایسی مؤثر کتاب ہے کہ جس کی تلاوت بھی اثر کرتی ہے، جس کا سننا بھی اثر کرتا ہے، جس کا پڑھنا بھی اثر کرتا ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے کہ آپ قرآن دیکھتے رہے تو اس کا بھی ایک اثر ہے، ایک نورانیت ہے جو قلب کے اوپر انسان کے طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جتنی زیادہ تلاوت کرتا جائے اتنی ہی زیادہ شیرنی اور لذت پاتا ہے، بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت راسخ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ کتنی ہی خوبی والا ہو، کتنی ہی فصاحت و بلاغت کے، وہ انسان عاجز آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، اسے دل تنگ ہو جاتا ہے سن سن کے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ کتنی ہی تلاوت کریں، کتنا ہی اس کو سنیں، کتنا ہی اس کو پڑھیں، تو آپ کی تشنگی ختم نہیں ہوگی اور جذبہ اور لذت آپ کی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے کہ جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے قرآن پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ کتنی صدیاں گزر گئیں، مفسرین آئے جا رہے ہیں اور وہ قرآن مجید کے نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ سائنس کے علوم میں جس کو مہارت ہے وہ بھی قرآن سے اس کے اوپر دلائل کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ الغرض یہ کہ صدیاں گزر گئیں لیکن قرآن مجید کے نکات، اس کی برکات، اس کے ثمرات کما حقہ آج تک لوگ اس کو حاصل کرنے سے قاصر ہی رہے، وہ حاصل کرتے ہی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے اعجاز قرآن مجید کے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات میں رعب اور قوت اور جلال ہے، جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں بھی نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس کے اوپر بھی قرآن کے سننے سے رقت طاری ہو جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا، خواہ وہ کیسی ہی کتاب کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں بھی عطا فرمائی ہیں، تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو عطا فرمائی۔ اسی لیے احادیث طیبہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے ترغیب بھی دی، احادیث طیبہ کے اندر قرآن مجید کے فضائل کو بیان بھی فرمایا گیا۔ چنانچہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، ترمذی کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم قرآن سے بڑھ کے افضل اور کسی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف ہرگز نہیں لوٹو گے۔ قرآن سب سے بڑی ہدایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز قرآن پڑھنے والے کو اس وقت ملے گا قرآن کہ جب اس کی قبر پھٹے گی اور وہ قبر سے باہر نکلے گا، جس نے تلاوت قرآن مجید سے اپنے شب و روز کو منور کیا تھا اور وہ پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے والا تھا۔ فرمایا ایسے شخص کی شکل میں قرآن اٹھے گا کہ جس کا رنگ کمزوری اور خوف کی وجہ سے تبدیل ہو چکا ہوگا، یعنی جب وہ قبر سے نکلے گا تو گویا ایسا نکلے گا کہ ایسے شخص کی شکل میں جس کا رنگ کمزوری کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تبدیل ہو چکا ہوگا، اور کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ پس قرآن کہے گا میں تمہارا دوست ہوں، قرآن ہوں، وہ دوست جس نے دوپہر کے وقت شدید گرمی کے دنوں میں اپنے چشموں سے تجھے سیراب کیا اور تیری راتوں کو جگائے رکھا، اور بے شک ہر تاجر کے لیے اپنے کاروبار کے پیچھے اسے تم بھاگتا ہوا پاؤ گے، اور بے شک تو بھی آج اپنے کاروبار کے پیچھے بھاگے گا جو تجھے نفع دے گا۔ پس اس شخص کو اس کے دائیں یعنی سیدھی جانب، سیدھے ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کی زندگی یعنی پروانہ جنت تھما دیا جائے گا، اور اس کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا، اور اس کے والدین کو قیمتی لباس پہنایا جائے گا جن کی قیمت پوری دنیا سے بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ پس وہ دونوں کہیں گے ہمیں کس وجہ سے یہ قیمتی جوڑے پہنائے جا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ عمل نہیں کیا کوئی ایسا۔ اب یہ والدین کہہ رہے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا تمہارے بیٹے کے دنیا میں قرآن سیکھنے کی وجہ سے یہ تمہیں لباس پہنایا گیا ہے۔ پھر اس صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ جنت کے کمروں اور سیڑھیوں پر اس قرآن کو پڑھتے جاؤ، بس وہ اس وقت تک ان سیڑھیوں پہ چڑھتا رہے گا جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، خواہ وہ روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہو، خواہ وہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھ رہا ہو، اور اس کو یہ منازل جو ہیں وہ اس کے درجے کے اعتبار سے تمام طے کروا دیے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید کا ماہر معزز محترم فرشتوں، معظم مکرم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہے اور پڑھتا ہے، اس پر کن ذہنی یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے قرآن کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ 2 اجر لکھے گا، عام فرد کو 1 اجر، اور جو اٹک کے پڑھ رہا ہے، جس کی زبان تیز نہیں چل رہی، جس کو زبان میں گویا لکنت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوشش کی وجہ سے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال اس مالٹے کی طرح ہے کہ لذیذ پھل کسی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی، مزہ بھی خوب ہے اور پاکیزہ خوشبو رکھتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کسی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ اس کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ پھول کسی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے، یعنی اسے کوئی نفع نہیں ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو وہ تمہ کسی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، اقرؤ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا۔ تو دیکھیے قرآن شفیع ہوگا پڑھنے والوں کے لیے، مسلمان فائدے میں کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا کچھ حصہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، کچھ حصہ انسان ویسے ہی تلاوت کرتا ہے، تو جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں وہ فائدے کے اندر ہیں۔
اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ اب وہ 2 آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھا دیا، کہ وہ قرآن پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، تو وہ رات اور دن ان کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا، مجھے بھی توفیق مل جاتی، میں بھی تلاوت قرآن مجید کرتا، میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ شخص عمل کرتا ہے، میرا مسلمان بھائی عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا، وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا شخص اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال مل جاتا، میں بھی اسے راہ خدا میں خرچ کرتا اور اپنے بھائی کی طرح عمل پیرا ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ خرچ کرنے والا اور تلاوت قرآن مجید کرنے والا یہ 2 شخص ہیں کہ جن پہ حسد یعنی رشک کیا جا سکتا ہے، یہ قابل رشک لوگ ہیں جو کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام شہداء احد میں سے 2 صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی ایک کفن میں جمع فرماتے تھے، کیونکہ کپڑے کی تنگی تھی کفن کی، ایک کپڑے میں دیا جا رہا۔ پوچھتے کہ تم میں سے قرآن کسے زیادہ یاد ہے، ان میں سے قرآن کسے یاد ہے؟ حضور پوچھتے صحابہ سے بتاؤ ان میں کون حافظ قرآن تھا، کس کو قرآن کا زیادہ حصہ یاد تھا، کس کو زیادہ صورتیں یاد تھی؟ پھر جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ انہیں قرآن زیادہ یاد تھا، تو حضور جب تدفین کی باری آتی تو قبر میں جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا اسے پہلے آگے تدفین کے لیے بڑھا دیتے، اور اس کے بعد جسے کم قرآن یاد ہوگا اس کو اس کے بعد تدفین کے لیے آگے بڑھا دیا جاتا، دفن کیا جاتا۔ تو قرآن کی عظمت کا اظہار تدفین کے اندر بھی سرکار نے ہمیں بتا کے یہ گویا کہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دی کہ قرآن جسے یاد ہے زیادہ وہ عام لوگوں پر باعث فضیلت رکھتا ہے، وہ فضیلت رکھنے والا ہے، وہ افضل ہے گویا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حافظ قرآن یا قرآن جسے یاد ہے مکمل بھی یاد نہیں، زیادہ حصہ یاد ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو جو قرآن کے سمجھانے والے علماء دین ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کتنی قدر و قیمت ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے، اور 1 نیکی فرمایا 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ فرمایا الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف ہے، گویا جس نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جتنی تلاوت قرآن مجید کی عادت بنا لیں گے اتنا بہتر ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، 1 رکوع کم سے کم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں، کہ ہم 1 رکوع پڑھیں روزانہ، یا چند آیات مخصوص کر لیں، 4 آیتیں روزانہ پڑھیں، لیکن اس کو ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، بھلے تلاوت زیادہ کریں لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ کچھ حصہ قرآن مجید کا ضرور پڑھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ کچھ مجھ سے مانگ بھی نہ سکے، مانگنے کی اس کو وقت ہی نہ ملے اور اس کو ٹائم ہی نہ مل سکے کہ میں دعا مانگ سکوں، تو فرمایا کہ میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو جتنا مانگنے والے کو ملتا ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور تلاوت قرآن مجید کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے بہت کچھ عطا فرماتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے جو مانگنے والے ہیں۔ اور فرمایا تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ یہ ایک تشبیہ گویا کہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں کثرت بیان کی گئی ہے، گویا کہ مخلوق پر جس طرح خالق کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اسی طریقے سے ایسے امتی کے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے یعنی کلام اللہ جو ہے اس کو تمام کلاموں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن مجید کا سلسلہ کم ہو گیا، یہ المیہ ہے ہمارا۔ ہمارے ہاں فلمیں ڈرامے دیکھنے اور مختلف معروف ڈرامے دیکھنے کا تو بڑا شوق ہے، اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ رات کو کام سے بھی آئیں گے تو اس کے ایپیسوڈ ضرور دیکھیں گے کہ وہ فلاں ڈرامہ رہ گیا تو اس کی یہ کس نے دیکھی، بڑا تاریخی ڈرامہ چل رہا ہے، بڑی تعریف سن رہے ہیں جناب اس کی، بڑا صاف ستھرا ڈرامہ ہے۔
اب دلائل بھی دیتے ہیں نا لوگ تو اپنے اپنے ہیلے بہانے نکال کے، اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں، لیکن وقت کس کے لیے نہیں نکل رہا؟ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ روزانہ پابندی کے ساتھ وقت نکال لیتے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا جو سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرنے والا ہے کبھی بھی اسے فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اب تنگ دستی کا علاج ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، قرآن مجید کے اندر تنگ دستی کا علاج بھی موجود ہے کہ ہم تلاوت قرآن مجید روزانہ پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں ایک مرتبہ، زیادہ رکوع بھی نہیں، 3 رکوع کی صورت ہے، 3-4 رکوع میں ہم پڑھ لیں تو ہمیں یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے، تلاوت بھی ہو گئی۔ اسی طرح سورہ ملک کی عادت بنا لیں کہ حدیث مبارکہ میں سورہ ملک کو جو روزانہ پڑھے گا پابندی سے تو یہ سورت اسے قبر میں عذاب سے بچانے کی نہیں آئے گی۔ تو اب کتنا اچھا نسخہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، گناہوں سے بھی بچیں، توبہ بھی کریں، اچھی امید بھی رکھیں اور اسباب رحمت بھی اپنے نام اعمال میں اکٹھے کرتے رہیں، اور اسباب رحمت میں سے ایک سبب یہ ہے عذاب قبر سے بچنے کا کہ تلاوت قرآن مجید کی جائے اور سورہ ملک بھی پڑھی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت صاحب قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب العالمین اسے زیور پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے میرے رب اسے اور بھی اصلی لباس پہنا، تو اسے عزت اور بزرگی کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے مولا اب اس سے راضی ہو جا، اس کی تمام خطائیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینوں کو طے کرتا جا، ہر آیت کے بدلے میں اس کی نیکی بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کا مقام کہاں ہوگا؟ جہاں وہ تلاوت قرآن مجید کا اختتام کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہر جہت سے اصلاح فرمائی کہ ہم قرآن کے قریب آئیں، قرآن کے فضائل بیان فرمائے تاکہ ہم کثرت تلاوت قرآن مجید میں لگ جائیں، اور کثرت قرآن مجید جب کریں گے تو دل نرم بھی ہوگا، اللہ کی طرف مائل بھی ہوگا، نصیحت کو بھی قبول کرے گا، دل کا زنگ بھی دور ہوگا، جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلوب پہ چڑھ جاتا ہے تو وہ زنگ بھی دور ہوگا، اور جب دل مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا، انوار کو قبول کر لے گا تو ایمان کی تازگی بھی نصیب ہوگی اور نورانیت بھی ہم اپنے اندر محسوس کریں گے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پہ عمل کیا ہو؟ یعنی ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا، لیکن اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جس نے قرآن کو پڑھا بھی اور عمل بھی کیا ہو اس کو کیسا نورانیت والا تاج اور کتنی اس کو عظیم مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں خوشخبری اس شخص کے لیے جو قرآن سے محبت کرتا ہے، اور آپ ہی سے مروی ہے خوشخبری ہو اس کے لیے کہ جس نے قرآن کو پڑھا۔ آپ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ آج ہم حفاظتی تعویذات ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، فلاں سے تعویذ لے لیں، بزرگ کے پاس چلے جائیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو اصل محافظ ہے ہمارا قرآن، جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی تلاوت سے ہم غافل ہیں، اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہم اس کی ذریعے حفاظت کو حاصل کر لیں۔ ایک روایت میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس تم میں سے جو شخص اس سے سیکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے ضرور سیکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کوئی چیز اتنے محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب الہی قرآن کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ ایک فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا، فقہ میں ان کی بہت بڑی خدمات تھیں، بہت انہوں نے کام کیا اور لوگوں کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل کو نکالا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے انہیں اچھے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
اور کس سبب سے آپ کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائی؟ گویا خواب میں دیکھنے والے کے ذہن میں یہ بات حاضر تھی کہ انہوں نے چونکہ دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے تو یقیناً یہ دین کی خدمت ہی ان کی ذریعہ نجات بنی ہوگی۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نیکیوں میں سب سے بڑھ کر جس وجہ سے میری بخشش فرمائی تو وہ میری کثرت تلاوت قرآن مجید تھی۔ اب آپ غور کیجئے، دین کی خدمات اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کس عمل سے راضی ہو جائے، کس عمل کو محبوب فرما لے، کس اخلاص والی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، کس سبب سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ تلاوت قرآن مجید کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کھجور کے باغ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک ان کا گھوڑا جو ایک جانب بندھا ہوا تھا کودنے لگا۔ جب وہ اچھل کود کرنے لگا تو آپ تلاوت سے رک گئے۔ پھر آپ نے جب اس نے اچھلنا کودنا موقوف کر دیا پھر آپ نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے کودنے لگا۔ اسی طرح انہوں نے پھر پڑھا اور گھوڑا پھر کودنے لگا۔ تو حضرت اسید فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ یحییٰ جو ان کے بیٹے قریب ہی گھوڑے کے قریب ان کا پڑاؤ تھا وہاں لیٹے ہوئے تھے، گھوڑا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اچھلنے کودنے کے سلسلے میں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر گھوڑے کے پاس جب میں گیا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر ایک سائبان ہے جس میں بہت سے چراغ روشن ہیں اور وہ قندیل نما ہے جو نیچے کی جانب تھی۔ جب میں بڑھ کے آگے گیا تو وہ قندیل آسمان کی جانب بڑھتی چلی گئی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بات آئی گئی ہوگی۔ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح فجر میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی رات جب آدھی رات کے وقت میں اپنے کھجوروں کے باغ میں تلاوت کر رہا تھا تو اچانک میرا گھوڑا بتکا تو میں نے تلاوت موقوف کر دی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک چراغوں کا گویا کہ نورانی طباق ہے وہ نیچے کی جانب آ رہا ہے، اور جب میں قریب گیا تلاوت موقوف کرنے کے بعد تو پھر وہ چراغ نما روشنیاں جو تھیں وہ قندیل آسمان کی جانب بڑھ گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسید حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے آنگن میں اتر رہے تھے۔ اگر تم اسی طرح تلاوت کرتے رہتے تو تم اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ اب آپ دیکھیں فرشتے تو غیب ہیں لیکن تلاوت قرآن مجید کی برکت سے ان پر ان کا اظہار کر دیا گیا، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ اتنے قریب ہو جاتے کہ تم تلاوت کرتے رہتے تو تم اپنی آنکھوں سے انہیں ملاحظہ کر لیتے۔ اور کیجئے تلاوت قرآن مجید کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے، اطمینان قلبی نازل فرماتا ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ دوائیں کھاتے ہیں وہ دوائیں کھاتے ہیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، جناب گھبراہٹ ہی نہیں جاتی، پریشان رہتا ہے دل، کبھی اداسی چھائی رہتی ہے۔ تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید، کہ ہم پابندی کے ساتھ تلاوت کریں۔ آج ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے کمزور کر لیا، تبھی تو اغیار ہمارے ایمان کی حرارت کو محسوس کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کا معاملہ کرتے ہیں، اسے آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اتنی جرت غیروں کے پاس کیسے آئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، اس کے احکامات سے دور ہو گئے، اس کی تلاوت سے دور ہو گئے۔ رمضان میں پہلے جو بہاریں ہوتی تھی، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، میرا بھی مشاہدہ، ایک لائن لگی ہوتی تھی نمازوں کے بعد تلاوت قرآن مجید کرنے والے افراد کی۔ اب بھی آپ کو لائن محسوس ہو جائے گی، ادھر ادھر گھروں محلوں میں موبائل ہاتھ میں ہوگا، فیس بک چل رہی ہوگی یا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی، لیکن تلاوت کا وقت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو سحری اور افطاری کے بابرکت اوقات تھے اس میں بھی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چینلوں کے اوپر وقت گزار دیتا ہے، خود اپنے لیے کچھ مانگنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے سبب رحمت کو اختیار کرتے ہوئے رحمت الہی کا مستحق بنے اور رحمت سے اپنے دامنوں کو بھر لے، لیکن انسان اس میں بھی غافل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ برکات کیسے آئیں گے؟ گھروں میں ناچاکیاں ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بات بات پہ جو ہے وہ چپکلشیں ہو رہی ہیں، ناراضگیاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ تلاوت تو کر ہی نہیں رہے۔ تو جب شیاطینی تو پھر ڈیرا ڈالیں گے جب ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اللہ کے ذکر کو
گھروں میں داخل نہیں کریں گے تو بتائیے پھر اطمینان قلبی کیسے آئے گا؟ قرآن کی تلاوت ہو تو فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جب قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ شیاطین ہی ڈیرہ ڈالیں گے۔ لیکن ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم روزانہ کیا بنیاد پر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے قرآن میں تو قرآن کہہ رہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب ہم فجر میں تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے، اور قرآن مجید کے عالم کی جو اس میں تجاوز نہ کرتا ہو، اس کی تعلیمات سے پیچھے ہٹتا ہو، اس کی تعظیم کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے، جو قرآن پہ عمل کرنے والا عالم دین ہے۔ اور اسی طرح عدل کرنے والے حکمران کی تعظیم کرنا بھی تعظیم الہی کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون خوش نصیب ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے وہی اللہ والے ہیں اور اس کے وہ خاص بندوں میں شامل ہیں۔ تو قرآن مجید کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ترغیب بھی دی اور ہمیں سکھایا اور فضائل کے ساتھ بتایا کہ ہم اپنا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کریں اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ اس لیے قرآن مجید نے صبح قیامت تک ایک دعویٰ فرما دیا جو آج بھی قائم ہے، صدیاں گزر جانے کے بعد۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانی کو ایک دعویٰ فرما دیا، چیلنج دے دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کا وہ سچا دعویٰ ہے کہ جو آج تک قائم و دائم ہے، اور اس دعوے کے خلاف میں تو حضور کے دور مبارک کے یہود و نصارہ کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ ایک آیت کا ایک حصہ بھی قرآن مجید کی مثل میں بنا سکتے۔ اہل عرب کے بڑے بڑے فصحا بھی گونگے ہو گئے اور قرآن کے اعجاز کے سامنے ان کی بھی زبانیں گم ہو گئیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ آج تک کافر خواہ وہ مشرک ہو یا یہود و نصارہ ہو، قرآن کے اس دعوے صدق کے مقابلے میں اپنے دعوے کے اوپر آج تک کوئی دلیل نہ لا سکے۔ جب انہیں دلیل نہیں ملتی تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے جب دلیل سے بات نہیں کر پاتے، حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہر بات دلیل سے کرنی چاہیے، لیکن خود ہی اس کے اندر بالکل جو ہے زیر ہیں اور وہ دعوے کے اوپر کوئی جب دلیل نہیں پاتے قرآن کو آگ لگا دیتے ہیں معاذ اللہ، جیسا کہ سویڈن کے اندر ہوا۔ تو اب مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس کے احکامات کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، کثرت تلاوت قرآن مجید کریں، اور اس کے برخلاف اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کریں کہ ہم قرآن کی عظمت پہ امت ہمیشہ واحد رہی ہے، ایک رہی ہے اور انشاءاللہ ایک رہے گی۔ خواہ وہ پاکستان کے مسلمان ہو یا دیگر ممالک کے مسلمان ہو، ہر مسلمان کے لیے یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ یکجہتی کا اظہار کریں، اور قرآن مجید سے یکجہتی کا اظہار ایک تو اپنا جو ہے وہ ریکارڈ پر لانے کے سلسلے میں احتجاج ریکارڈ کرانا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک سلسلہ یہ کہ عملی لحاظ سے ہم قرآن کے قریب ہو جائیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے احکام پہ عمل کریں، گھر والوں کو قرآن کے احکام بتائیں اور قرآن مجید کی تفاسیر کو سنیں سمجھیں اور عمل پیرا ہوں۔ تو عملی جب مسلمان ہم بنیں گے، کردار کے جب غازی بن جائیں گے، گفتار کے غازی نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ زمانہ دور نہیں کہ اسلام جو ہے جس طرح پھل پھول رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ پھلے گا پھولے گا، اور مسلمان قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہو جائے گا، جیسا کہ اکابرین تھے، جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمارے رشتے کو مضبوط فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔